السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو کسی مسلمان سے چھپی ڈکی نہیں ہیں۔ بچے بچے کی زبان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیری کے چرچے بچے بچے کی زبان پر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہر مسلمان ان کی شجاعت سے واقف ہے، ان کی دلیری سے واقف ہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی بہادری اور ان کی دلیری کے ڈنکے چاروں عالم بجتے ہیں، اور آج بھی دنیا ان کے مشعل راہ پر چلنا چاہتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی اپنے طور طریقوں کے اندر، اپنے مملکتی نظام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنی مبارک شخصیت جس کو اللہ رب العزت نے خلیفہ دوم ہونے کا شرف بخشا، ان کے زندگی کے حالات اہل تاریخ نے کتابوں کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زندگی کے احوال جو ان کے بچپن میں ہیں یا ان کے شباب میں ہیں، وہ اتنے زیادہ مشہور تو نہ ہو سکے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام مرتبہ دیا تو پھر ان کی زندگی لوگوں کے سامنے کھل کر آئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو قدرتی طور پر سلیم الفطرت بنایا تھا، اور بچپن سے ان کے اندر سادگی تھی، اور بچپن سے ان کے اندر وہ ایک قسم کی سلیم فطرتی تھی، اور وہ سلیم فطرت تصور کیے جاتے تھے، اور دنیا کے جس طرح کے نوجوان لڑکوں کو کھیل تماشوں کا شوق ہوتا ہے وہ اس میں نہیں تھے، ان کا ایسے شوق نہیں تھے۔ ان کو پہلوانی کا شوق تھا، تیر اندازی کا شوق تھا، گھوڑ سواری میں ماہر تھے، اور اس دور میں انہوں نے علم کو حاصل کیا، جبکہ عرب کے اندر پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا، اور بہت زیادہ جہالت تھی، اور لوگ تعلیم سے بالکل دور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دور کے اندر تعلیم حاصل کی، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تو عمر ہے، لیکن ان کی کنیت ابو حفص ہے، اور ان کا لقب فاروق ہے، اور والد کا نام خطاب ہے، اور والدہ کا نام ختمہ ہے، ختمہ، اور 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ ان کا نسب نامہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، اصحابہ کے اندر ان کا یہ نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور یہ 8ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ عدی جو ان کے داداؤں میں آتے ہیں، جو ان کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، تو عدی کے بھائی تھے مرہ کا سلسلہ نسب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد، یعنی ان کی نسل میں، ان کے نسب میں اور ان کے شجرے میں یہ آتے ہیں، تو 8ویں پشت پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا نسب نامہ مل جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش نبوت سے 40 سال پہلے ہوئی ہے، 40 سال پہلے، اعلان نبوت سے 40 سال پہلے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا، جو ان کے جد اعلیٰ تھے، عدی، عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر کیے جاتے تھے، یعنی یہ ثالثی بنتے تھے، لوگ ان سے فیصلے حل کرواتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو یہ سفیر بنا کرتے تھے، یہ سفیر بن کے جایا کرتے تھے کہیں پر۔ جو عرب تھے انہوں نے اپنے کام مختلف
لوگوں میں بانٹے ہوئے تھے۔ قبیلہ جو تمیم تھا یہ ان کے فیصلے وغیرہ کروایا کرتے تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اسی طرح قبیلہ مخزوم تھا، تو یہ ان کے جنگی انتظامات کیا کرتے تھے، تو یوں انہوں نے بانٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو خاندان تھا، ان میں سے سفیر سلیکٹ کیا جاتا تھا، اور وہ دوسرے ممالک میں جا کر ان کے جو معاملات تھے وہ ان کے ساتھ سدھارتا تھا۔ اور ان کی والدہ بھی بہت زیادہ معزز خاندان سے تھیں، اور والدہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس قابل تھے کہ جب قریش کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ انہی کے متعلق ہوتے تھے، یعنی انہی سے آگے مشورہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی جو اسلام لانے سے پہلے ہیں وہ تو اتنے محفوظ نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا جو انداز تھا اور جس طریقے پہ وہ اسلام لے کر آئے وہ بھی سب سے نرالا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی بڑی جداگانگی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے انسان تھے، اور وہ ایک تو سفیر بھی تھے، دوسرے ممالک میں ان کا جانا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ معاملات کی نزاکت کو بھانپتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیرک تھے، لہذا انہوں نے یہ نہیں ہے کہ جیسے آئی ویسے دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ انہوں نے اسلام کو جانچا۔ جب تک اسلام کی حقانیت ان کے اندر نہیں اتری اور اسلام ان کے دل میں راسخ نہ ہوا اور اسلام کی حقانیت کھول کے ان کے سامنے واضح نہ ہوئی، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی عمر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی عمر اس وقت 27 سال تھی، آپ 27 سال کے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، یعنی اسلام لانے سے پہلے، اور جو اسلام لے آتا تھا اس کے بھی خلاف ہو جاتے تھے۔ ان کی ایک باندی تھیں جن کا نام بسینہ آتا ہے، وہ بھی اسلام لے آئی تھیں، اس کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ اور ایک اور باندی کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو اتنا مارتے تھے کہ ان کی بصارت چلی گئی، اتنا ایک گبرو جوان ہو اور وہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کے واقعات بھی مختلف روایات میں آتے ہیں۔ ایک بخاری کے اندر ہے، بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں بت خانے میں کھڑا تھا اور لوگ نظر و نیاز بتوں پر ڈال رہے تھے کہ اتنے میں ایک بت سے آواز آئی کہ اے نجی، ایک وہ اے جلی، ایک رجل فصیح آدمی، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ اس میں سے آواز نکلی اور سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں کھڑا رہا کہ دیکھوں کہ یہ اور کیا مزید کہتا ہے۔ اور بعض دوسرے روایات ہیں جو دارقطنی کے اندر یا ابو یعلا، حاکم، بیہقی رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا، ان کے اندر علماء کو کلام ہے، محدثین حضرات نے اس کے اندر کلام کیا ہے، کہیں راوی ضعیف ہے، کہیں پر کیا، کہیں پر کیا، لیکن اگر ان تمام روایات کو جوڑا جائے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو اثر پیدا ہوا وہ اس بت خانے سے آنے والی آواز سے ہوا۔ ابھی وہ اسی میں تھے کہ یہ آواز انہوں نے سنی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اپنی طرف متوجہ وہ بت کر رہا ہے، اور اس میں سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، ایک آدمی کہہ رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو اتنے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اسلام میں بہت زیادہ یعنی تکلیفیں آ رہی تھیں۔ نبوت کے مل جانے کے بعد وہ جو عزت ملی ہوئی تھی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی، اور سارے کے سارے کفار، وہ سارے کے سارے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ پہلے صادق اور امین کہتے تھے، اب کوئی صادق اور امین کہنے والا نہ رہا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دشواری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کا رعب اور دبدبہ سارے عرب پر ہو اور وہ ہمارے لیے کوئی سہارا بنے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین۔ اس دور میں جو بہت زیادہ طاقت میں اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، ایک عمر بن خطاب تھے اور ایک عمر بن شام تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔
تو ان دونوں میں سے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ہدایت عطا فرما، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میری چاہت عمر بن خطاب کے بارے میں ہے کہ آپ ان کو ہدایت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ وہ مرید نبی ہیں، یعنی مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والے، چاہت رکھنے والے۔ وہ خود اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو طلب کیا، اللہ کے نبی کی جستجو کی، اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلے۔ لیکن واحد ایک عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو مراد نبی ہیں، جن کو اللہ نے کہ نبی نے خود مانگا۔ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مرید نبی ہیں، اور حضرت عمر واحد ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ دعا سے مانگے گئے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کا نظام چلایا، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام سے مشرف کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو دنیاوی عزت دی، اخروی عزت دی۔ جو آدمی اسلام لے کر آئے گا اور اسلام کی زندگی پہ کاربند رہے گا، ایسے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاربند رہے، اللہ ویسے ہی اس کو عزت دے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عزت دی۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر کاربند رہنے والا بنائے، اور اسلام کے احکامات جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی ہم پر یا قرآن میں اتارے ہیں، ان پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔